السلام علیکم، میری اس ویڈیو پر کلک کرنے کا شکریہ۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی اس سے کرے گی جو اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تم مجھے کھانا کھیتوں میں آ کر دے دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تم میرے ساتھ کھیتوں میں کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرو۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی اس کی وجہ پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو ہی گیا نا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی سے، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں جاؤ اور چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ عورت اپنے بال بکھیر کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ وہ اتنی بات سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے۔ وہ آ کر پوچھتا ہے کہ ماں کیا ہوا؟ وہ بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ دوسرا بیٹا غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ باپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، ماں کو سمجھاتا ہے اور چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی ایکٹنگ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں نکالنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو اس نے تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا جو کہ مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا اس نے مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ چاک کر دیا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ باحیا والدین سے باحیا اولاد پیدا ہوتی ہے۔